بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام۔ اس وقت حالیہ دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے واقعات پاکستان میں پیش آ رہے ہیں جس میں کچھ ایسے دل دہلا دینے والے واقعات بھی وٹنس کیے گئے۔ پچھلے اگر میں 2 ہفتے پہلے کی بات کروں تو پاکستان میں یونان کے اندر کافی سارے پاکستانی ایک ایسی کشتی میں سوار تھے جس کی ڈیسٹینیشن کہیں اور جا پہنچی۔ وہ کون لوگ تھے بدقسمت جو پاکستان سے اپنا سرمایہ، والدین کی محنت کی کمائی ہوئی دولت اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے سنہرے خواب دیکھنے کے لیے دیار غیر کی راہ پہ گامزن تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو الیگل راستوں کو اپناتے ہوئے یورپ کے خواب دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اس سرزمین پہ بھیجنے کے لیے ہر وہ طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سے جس بھی طریقے سے ان کے بچے یورپ پہنچ جائیں۔ کیا یہ الیگل طریقے ہماری جان کی حفاظت کے ضامن ہیں؟ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اس دیار غیر میں بھیجنے کی بجائے اس دنیا سے رخصت کر بیٹھتے ہیں؟ کیا ہمیں لالچ نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے جوان بچوں کی جوانیوں کی بھی فکر نہیں ہوتی؟ بہت ساری سہاگنیں اپنے مجازی خدا کو الوداع کہتے ہوئے کبھی نہ دیکھنے والی راہ کی طرف بھیج چکی ہوتی ہیں۔ کیا ہم پاکستانی اس قدر پیسے کی لالچ میں اپنے بچوں کو دیار غیر اس طرح سے بھیجیں گے کہ کبھی لوٹ کے واپس نہ آئیں؟ ان کشتیوں کے اندر کس طرح سے پاکستانی اور خاص کر کے ایشین کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے؟ کیا یہ جو ایجنٹس بیچ میں جو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو سنہرے خواب دکھاتے وقت وہ چیزیں بھی بتاتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 150 کیپیسٹی والی کشتی میں 500 لوگ جو ہے وہ سوار کر دیے جاتے ہیں۔ جو ایک عثمان نامی بندہ واپس خیریت کے ساتھ اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہوا اور واپس پاکستان لوٹا، اس کی باتیں سننے کے بعد، دل دہلا دینے والی باتیں سننے کے بعد کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو الیگل طریقے سے شاید یورپ کے کسی سفر پہ روانہ نہ کرے۔ جب 6 دن لگاتار 24 گھنٹے آپ پانی کے اندر اس کشتی میں سوار ہیں جہاں پر کوئی بھی آپ کی داد رسی کو تو دور کی بات ہے، کھانے پینے کا سامان موجود نہیں ہے، 300 لوگوں کی کشتی میں کوئی 600 لوگ سوار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نہ کوئی ضرورت جو حاجت ہے آپ کی، واش روم کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے۔ 6 دن لگاتار آپ اس میں ٹریول کرنے کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس کشتی کو جان بوجھ کے ڈبو دیا جاتا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ اس طرح کے ایجنٹس آپ کو پاکستان میں یا اپنے سراؤنڈنگز میں بہت سارے ملیں گے، لہٰذا ان سے ہوشیار رہیے گا۔ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیار غیر کے سہانے خواب واقعی سہانے خواب ہوتے ہیں یا ہم کسی لالچ میں آ کے ایسی راہ پہ چل پڑتے ہیں جس کا کوئی بھی سرا ہمارے ہاتھ میں نہیں لگتا۔ آج ہم بات کریں گے کہ امیگریشن کے بیسیکلی پروسیسز کیا ہیں اور ان لیگل پروسیس کو اپناتے ہوئے ہمیں کن کن ڈاکومنٹیشن کا اور کیسے کیسے اس امیگریشن پروسیس کو عبور کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اپنے فیوچر کے بہت سارے سہانے خواب دیکھتے ہیں، وہ پاکستان سے کس طرح سے ہائر اسٹڈی کے لیے بیرون ملک جا کے اپنی اس تشنگی کو پورا کر سکتے ہیں اور اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں۔ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج میری خوش قسمتی کہ پاکستان میں آئے ہوئے پاکستانی نیاد برطانوی شہری جو کہ اپنے بچپن سے لے کے ٹین ایج سے لے کے برطانیہ میں پلے بڑے، برطانیہ میں بڑے ہوئے، وہاں کے رولر ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، وہاں کے ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں، لا پریکٹیشنرز ہیں اور خاص کر کے پھر کارپوریٹ امیگریشن کے اوپر کافی ان کی مہارت ہے اور وہاں پر کنسلٹنسی دیتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی کہ وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ان کے ساتھ آئلٹس ایکسپرٹس سے بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے بیسکلی کن کن ڈاکومنٹیشن کا ہونا، آئلٹس کی بات تو کی جاتی ہے، کون سے کتنے کیسے بینڈ ہوتے ہیں، کیسے وہاں سے آپ اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز لینے کے بعد دنیا کے ممالک میں جا کے اپنی ایکسپرٹیز کو منوا سکتے ہیں، اور پھر وہاں سے بیٹھ کے جب آپ ریمیٹنسز لے کے پاکستان آتے ہیں تو تب آپ ملک پاکستان کی بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے ان سہانے خوابوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برین ڈرین کی بہت بات کی جاتی ہے کہ پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے۔ کیا یہ واقعی برین ڈرین جو ہے وہ کسی لیگل وے میں ہو رہا ہے؟ اور یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے واقعی ہماری کیا
کسی مجبوریوں کے تحت اپرچونٹیز پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا صرف اسٹارٹ اپ کا فقدان ہے کہ ہم لوگ صرف سیلریز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جابز مل جائیں یا اس طرح کی سیلریز والی کوئی جاب ہو جائے؟ ہم کسی اسٹارٹ اپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میں ویلکم کروں گا آج کے اپنے پینل کو جو کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جس طرح سے میں نے پہلے بات کرنے کی کوشش کی کہ برطانیہ سے آئے ہوئے پاکستانی نژاد برطانوی شہری لائر ہیں، کارپوریٹ امیگریشن ایکسپرٹ ہیں، جناب زبیر رشید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکر الحمدللہ، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دس گریٹ اپرچونٹی. سب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. آپ نے شارٹ ٹائم میں سے بھی آپ نے ٹائم مینیج کیا. آپ جیسے سینئر اینکر نے ہمیں اپرچونٹی دی، سو اٹس لائک وائز پلیجر. بہت شکریہ. میں اپنے دوسرے گیسٹ کو بھی ویلکم کروں گا، آئلٹس ایکسپرٹ کی جہاں میں نے بات کی. اسٹوڈنٹس کے لیے ایک مینٹور کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. رول ماڈل جب تک آپ نہیں بنائیں گے تب تک کچھ نہیں ہوتا. خاص کر کے ہمارے ایشین یا پاکستانی جو فیملیز ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ماموں کا بیٹا انجینئر بن گیا تو ہمارا بیٹا بھی انجینئر بنے گا، اگر ماموں کا بیٹا پھپھو کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو ہم بھی اسی طرف چل نکلیں گے اور اس کو اپنے بیٹے کو بھی اسی طرح سے وہی اپنی وش تھوپنے کی کوشش کریں گے. تو میں ویلکم کروں گا جناب علی حیدر صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. الحمدللہ. آپ کو بھی میں ویلکم کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. تھینک یو سر، اینڈ ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے لائک انوائٹ کیا. میں پہلے اپنے مہمان کی طرف چلوں گا جو کہ ہمارے پاس دیار غیر سے اب یہ مہمان آئے ہیں. زبیر صاحب، کہا یہ جاتا ہے، جو آج کا میں نے ٹاپک بھی چوز کرنے کی کوشش کی، کہ دیار غیر اور سہانے خواب. آپ بھی یقیناً جب ایک ٹین ایج میں پیرنٹس کے ساتھ جب آپ انگلینڈ گئے تھے، یو کے گئے، تو ایک سہانے خواب آپ نے بھی سجائے ہوں گے. کیا آج کی یوتھ کس طرح کے سہانے خواب لے کے یورپن کنٹریز میں جانے کی کوشش کرتی ہے؟ دیکھیں، انگلینڈ ابھی بھی خواب بیچتا ہے اور لوگوں کے خواب پورے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو رائٹ پروسیس سے آتے ہیں انگلینڈ میں، نہ کہ کشتی کے تھرو، جسے ہم اللیگل مائگریشن کہتے ہیں. نہ صرف انگلینڈ، پورا یورپ، کیونکہ پورا یورپ میں جو بھی گھوم پھر کے آتا ہے ان کی ڈیسٹینیشن انگلینڈ ہی ہوتی ہے. وہ چاروں طرف سے اکٹھے ہو کے یورپ میں اکٹھا ہونے کی کوشش انگلینڈ میں کرتے ہیں. انگلینڈ میں کرتے ہیں. اور انگلینڈ ایسا کنٹری ہے جس کی چاروں طرف پانی ہے. اور جو کیلے بارڈر ہے، جو فرانس کے تھرو، ادھر فرانس ہے، ادھر انگلینڈ ہے، بیچ میں پانی کا رستہ ہے، کیلے بارڈر سے کہتے ہیں. آئی تھنک وہ 20-25 مائل کی ایک لائن ہے. جب یہ لوگ اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پروسیس میں وہ ڈوب کے جانے کھو دیتے ہیں. جو آپ نے واقعے کا ذکر کیا، ہمارے نوٹس میں بھی تھا. ابھی یو کے کی گورنمنٹ، سنس آئی بین پریکٹسنگ امیگریشن لا، جب سے میں نے پریکٹس کیا ہے، ہم نے ہمیشہ یو کے کی گورنمنٹ، جس کو ہم ہوم آفس کہتے ہیں، ایک ہی چیز پہ زور دیتی ہے، چینل کراسنگ اسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ چینل ہے، چینل کراسنگ کے روکا جائے. ابھی لیبر گورنمنٹ نے اپنی ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی ہے کہ اس انسانی جانوں کا ضائع ہونا، لوگ جو پورے دنیا سے، نہ صرف پاکستان سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، افریقہ سے آتے ہیں، البینیا سے آتے ہیں، افریقہ سے بھی آتے ہیں، یہ سارے جمع ہوتے ہیں چینل کراسنگ کے اس طرف. کوئی ترکی سے آ رہا ہے، کوئی گریس سے آ رہا ہے، جنان جو آپ نے کہا، کوئی باقی دیشوں سے آ رہا ہے، لیبیا سے آتے ہیں. ادھر اکٹھے ہو کے جو ایجنٹ مافیا ہے ان کو پانی کے رستے یو کے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہاں پر اس حکومت نے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی ہے. ایویٹ کوپر، سیکرٹری آف اسٹیٹ فار دا ہوم آفس، انہوں نے پہلے دن ہی آتے ہوئے کہا ہے ہم نے اس انسانی جانوں کو ضائع ہونے کو روکنا ہے. اس سے پہلے کنزرویٹو گورنمنٹ کے جو منسٹر تھے ہوم آفس، انہوں نے 300 ملین پاؤنڈ لگا کے بھی اس کو نہیں روک سکے. انہوں نے کہا تھا ہم ان کو ڈیٹر کرنے کے لیے، اللیگل کراسنگ کو ختم کرنے کے لیے ہم ان کو روانڈا بھیجیں گے. یو مسٹ ہیو ہرڈ ان نیوز کہ جو اسائلم سیکر کے لیے آئیں گے انہیں ہم روانڈا بھیجیں گے. وہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ چینج ہوئی، پلان روانڈا کا کامیاب نہیں ہوا. ہاؤ ایور لیبر گورنمنٹ اب اس کو روکنے کے لیے ایک ہی ڈپورٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک ڈیٹرنس، ایک روکنے کا ایفیکٹ کریٹ کیا جائے. جو لوگ واپس جائیں گے یقیناً وہ جا کے اپنے معاشرے میں لوگوں کو بتائیں گے کہ میں ڈپورٹ ہو کے آ گئے، میرے پیسے ضائع کیے. سو آپ کی جو بات ہے، کیا دیار غیر آپ کے سپنے سجاتا ہے؟ نہیں. تو لائک اے سیڈ، جو ٹھیک طریقے سے آئے ہیں، جن کا اسکل سیٹ ٹھیک تھا، جن کا لینگویج کی ایکسپرٹیز تھی، لینگویج از ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، اور جو ٹھیک طریقے سے آئے ہیں ان کے لیے یو کے ابھی بھی ڈریم لینڈ ہے. اور جو اللیگل سے، چینل کراسنگ سے آئے ہیں ان کے لیے دوزخ سے بھی بڑھ کے ہے. In our words, we call it living hell. یو کے میں اگر آپ اوور اسٹے ہو جائیں، اگر آپ سنگل ہوں،
اگر آپ کی آج تو گوریاں بھی شادی نہیں کرتی, آج تو جو بچوں کا جو قانون ہے یہ کنسیپٹ ہے یو کے چلے جاؤ وہاں بچہ پیدا کر دو, ٹھیک ہے آپ پکے ہو جائیں گے. وہ بھی گورنمنٹ سوچ رہی ہے. نواز فراج ریفارم پارٹی کا جو ابھی کہنے کو کہہ رہے ہیں یہ پرائم منسٹر بنے گا, ڈسکس کیا جائے تاکہ لوگ یہاں کے بچے نہ پیدا کریں, کیونکہ یہ قانون انگلینڈ میں 1980 میں ختم ہو گیا تھا. یہ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں سارے انگلینڈ کے میڈیا میں جو وہاں پہ ایشین کمیونٹی کے چینل ہیں, دے ڈسکریج دس ٹویٹ, ٹھیک ہے. ان شارٹ انگلینڈ نے ابھی کیا کیا ہے, انلیگل بندے کو کام سے پکڑا جاتا ہے اس امپلائر کو 60,000 پاؤنڈ تک فائن ہو سکتا ہے. لینڈ لارڈ کو کہا کہ آپ نے اس کو گھر نہیں دینا, ہم آپ کو فائن کریں گے. ہاسپٹل میں کہا اس بندے کا سیکنڈری ٹریٹمنٹ نہیں کرنا, ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کر دیں, پرائمری ٹریٹمنٹ تو ہو جائے گا, پرائمری ہو جائے گا کہ بندہ مرے نا ایٹ لیسٹ, کیونکہ اسٹل اٹس اے ویلفیئر اسٹیٹ. انشورنس اس کی بند کر دی گئی ہے, جو گاڑیوں کی انشورنس ہے, ڈرائیونگ لائسنس کے کینسل کر دیتے ہیں. انگلینڈ سارا کچھ کر رہا ہے, لیکن اتنی اسٹرکٹنس ہونے کے باوجود بھی لوگ پھر جو ہے نا ڈنکی لگا کے کشتیوں کے راستے وہاں مائی کوسچن. یو کے کا جو خواب ہے لوگوں نے اپنی زمین بہنوں کے زیور, بینگ یو کے کی سپریم کورٹ کے وکیل ہونے کے ناطے میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہوں لوگوں میں پھر بھی جنون ہے جہاز کے ٹائروں کے ساتھ کشتیوں کے نیچے بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے یو کے آتے ہیں. اٹ از ڈریم لینڈ اونلی فار دوز جو ٹھیک طریقے سے آتے ہیں, لیگل طریقے سے جو آتے ہیں. جو انلیگل طریقے سے آتے ہیں ان کے لیے یو کے کی زمین تنگ کر دی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں تنگ ہوگی, اور بریکسٹ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے. اس کو قانون سے جو ہے نا لنک کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد, بالکل آپ 2-3 سال ویٹ کریں, یہ لیبر گورنمنٹ ختم ہوتی ہے. ابھی پورا یو کے برٹن از اونلی سیئنگ ون تھنگ, وی ڈو ناٹ وانٹ اینی مور امیگرینٹس اور مائیگرینٹس. اگر وہ چاہیے, ڈاکٹر چاہیے, برین ڈرین چاہیے, جو آپ نے خود کہہ دیا, وہ برین ڈرین چاہتے ہیں. وہ کسی بھی کنٹری کی جو لیفٹ کریم اس کو لینا چاہتے ہیں, مطلب لیبر ان کو نہیں چاہیے, یا وہ اسکل سیٹ وہ والی نہیں چاہیے, ان کو جو ہے نا وہ سافٹ اسکلز کے لوگ چاہیے. جی, تو آپ نے خود کہہ دیا, اور ہم بھی ایز اے سولسٹر انکریج کرتے ہیں لوگوں کو لیگل طریقے سے آئیں, انلیگل طریقے سے نہ آئیں. جس طرح آپ نے ایک بندے کا ذکر کیا جو 600 بندوں میں سے خوش قسمت ہے بچہ. سو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے چینل سے اور آپ کا تھینک یو کہتے ہیں, آپ جیسے لوگ معاشرے کی یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک بندوں کے پاس جائیں, ریگولیٹڈ بندے کے پاس جائیں, ایجنٹ مافیا کے اندر نہ پھنسیں. ہاں, لوگ تو ایجنٹ مافیا کے اندر اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں. تو میں علی حیدر صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گا. علی صاحب, آپ آئلٹس پڑھاتے ہیں, آئلٹس کے ایکسپرٹ ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں. ان کے جو پہلے تو میں وہ مائنڈ سیٹ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے, کہ میں نے اگر یورپ سائڈ پہ جانا ہے تو بیسکلی اس پیچھے تھاٹس کیا ہوتی ہیں کہ اس نے وہاں جا کے ہائر اسٹڈی کے بعد پاکستان آ کے پاکستان کو سرو کرنا ہے, یہاں بیٹھ کے بیونڈ دی بارڈرز, آپ تو آئی ٹی کا دور ہے, ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے, گلوبل ولیج ہے, پوری دنیا پوروں میں سما گئی, یہاں بیٹھ کے بھی ہم ریمیٹنسز کما سکتے ہیں. لیکن وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں ہم نے یورپ جانا ہی ہے, تو وہ جو اسٹوڈنٹ کا, یوتھ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کس طرح کا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, ہمارے پاس جو موسٹلی اسٹوڈنٹس آتے ہیں اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ اینڈ آئلٹس سینٹر میں, موسٹلی چاہے وہ ایشین کنٹریز ہیں, یورپین کنٹریز ہیں یا انگلش کنٹریز ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو, ایون تو پہلے پیرنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, پیرنٹس آ کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتنے بجٹ کے, مطلب اراؤنڈ دیٹ بجٹ یہ باہر چلا جائے. اچھا, کویسچن یہ آتا ہے کیوں آیا, کہ جو آپ کا سوال ہے کہ اسٹڈی کے پرپز کے لیے بھیجنا چاہ رہے ہیں, یا وہ چاہتے ہیں کہ پیچھے بیک آف دی مائنڈ بیسکلی ان کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ پرپز بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ اسٹڈی کے بعد ارن کریں. کیونکہ موسٹلی میں یہ کہوں گا کہ 90% پیرنٹس کا یہ کہنا چاہیے کہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ان کے بچوں کو ہم باہر بھیجیں اسٹڈی کے لیے. ٹھیک ہے, وہ آئلٹس کو کلیئر کریں, آئلٹس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس, جیسے پی ٹی, او ای ٹی, ڈیلنگو, لینگویج ٹیسٹ. ان ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے بعد وہ کسی بھی یورپین کنٹری میں جاتے ہیں اگر ہیں, تو وہاں جا کے وہ بیچلرس پروگرام میں اگر جا رہے ہیں یا ماسٹرس پروگرام میں جا رہے ہیں, تو دے ہیو ٹو سیٹ دیم سیلف. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ دے شوڈ اسٹڈی اوور دیئر, دے شوڈ ارن اینڈ دے شوڈ میک دیئر فیوچر. اچھا, اسٹڈی کے ساتھ جو ہے نا وہ ارننگ, وہ بیسک مطلب اس میں ہی انہوں نے کانسیپٹ کے اندر ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں وہاں جا کے ارننگ ضرور کرنی. ایگزیکٹلی, وہ جو یہاں اپنا بجٹ دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو انہوں نے ریکور بھی تو کرنا ہے نا. بالکل, اس کی وجہ ایسی ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں جرمنی کی ایگزامپل لیتا ہوں, کیونکہ ہم لوگ کنسلٹنسی کی سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, تو جرمنی میں اب 20 آورس جو ہے وہ لیگل الاؤ کرتے ہیں پر ویک, کہ آپ 20 آورس ورک کر سکتے ہیں, یو کین ارن فرام دیئر. اب اسی طرح اگر ہم یو کے کی جیسے سر نے بات کی, دے ہیو گاٹ اے ڈفرنٹ کرائٹیریا آف دا ورکنگ آورس. تو پیرنٹس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, بچہ جائے گا وہاں پڑھے گا بھی, اور جو اس کے لیگل آورس ہیں اس میں وہ ارننگ بھی کرے گا. ارننگ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اوبیس سی بات ہے پیسہ کچھ گھر پہ بھی بھیجے اور اپنا بھی فیوچر وہاں پہ اسٹیبل کرے. تو زیادہ تر اس وقت بیچلرس پروگرام یا ماسٹرس پروگرام کے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, دے ہیو دا مائنڈ سیٹ کہ دے ہیو ٹو بی دیئر until unless somebody forces them to come out. اوکے, رائٹ. جی, تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا,
یہ پاسپورٹ بھی وہاں کا لینے کے لیے. لیکن یہ تو ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ وہاں پہنچ گئے, پہنچنے کے بعد آپ تیاری کر رہے ہیں کہ جی میں فیوچر یہاں پر گزاروں گا اپنے بچوں. لیکن ہمارا پھر کیا وہ 1947 میں ہمارے آباء و اجداد کے فیصلے غلط تھے کہ جب ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں پیش کیں اور ان گوروں سے آزادی ہم نے دو قومی نظریے کے بیس کے آج ہم جا کے انہی کی غلامیاں, اور ہم ان کے نیچے وہ میں کہتا ہوں کہ وائٹ کالر جابز بھی نہیں ہے جو وہاں پر جا کے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کو کوئی پرماننٹ جاب تھوڑی ملتی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں اب کوئی بھی کنٹری ہے, ایشین, یورپین یا انگلش کنٹریز, وہ کبھی بھی اسٹوڈنٹس کو پرماننٹلی نہیں رکھتے ہیں. ان کا بھی یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے, انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہی اور شی از ہیئر فار دا اسٹڈی پرپز. ونس دے آبزرو کہ ان کی اسٹڈی ڈن ہو گئی ہے, دے سمپلی سے دیٹ اوکے ناؤ یو مے لیو. تو یہ بات پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتی ہے, اور ہم خود کاؤنسلنگ کے دوران پیرنٹس کو یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ماسٹرس کے بعد اگر اس کو پرسیو کرنی ہے اسٹڈی تو ٹھیک ہے, ادروائز اس اسٹوڈنٹ کو واپس آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اٹ از اے گڈ تھنگ. میں ایک پازیٹیو ایکسپیکٹ سے بات کروں گا کہ اگر ایجوکیشن لینے وہ جا رہے ہیں اینڈ دین دے کم بیک ٹو پاکستان اینڈ سرو دا کنٹری, تو دس از اے پازیٹیو ایسپیکٹ جو کہ ہمارے یہاں پر اپرچونیٹیز نہیں ہیں. علی صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بریک سے لوٹ کے آئیں گے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بچے, آج کی جو یوتھ 65% سے زائد یوتھ اس ملک پاکستان کی ہے, تو کیا یہ یوتھ ہماری جب باہر جاتی ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیار غیر میں جا کے وہاں پر اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے, واپسی کا پلان ہمارے پاس کہیں بھی نہیں ہوتا. اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر لیں گے کہ چھوٹا سا بریک, بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ دیار غیر میں جا کے ہم جو جابز کرنا پسند کرتے ہیں, پسند کیا کرتے ہیں, ہمیں ملتی وہ ہیں جو ایک ہمیں آرز ملتے ہیں آفیشیلی. جو اسٹوڈنٹس یہاں سے جاتے ہیں, ہم ان اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں ہائر اسٹڈی کے لیے پاکستان سے, وہ پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں. تو جو ان کو آفیشیلی آرز ملتے ہیں, ان آرز میں وہ جابز کیا کرتے ہیں, کس طرح کی جابز ہوتی ہیں. میں چلوں گا زبیر رشید صاحب کی طرف. زبیر صاحب, آپ وہاں پر آئے وٹنس ہیں, آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو جو پاکستان سے, ایشیا سے خاص کر کے اسپیشلی انڈیا, بنگلہ دیش, دوسرے ممالک سے وہاں جاتے ہیں, کس طرح کی جابز ان اسٹوڈنٹس کو ملتی ہیں جو اپنی اسٹڈی کے ساتھ 20 گھنٹے, جس طرح سے علی حیدر صاحب نے بتایا کہ ایک ان کو جو ہے نا وہ آفیشیلی الاؤ ہوتا ہے. علی حیدر صاحب نے بالکل 100% کریکٹ بات کہی ہے. ایجوکیشن پہ جاتے ہیں, مین ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ارننگ ہو, فوکس وہی ہے کہ پیسہ کمانا. 100% اگری ود علی بھائی. اوکے. ہاؤ ایور اس پیسے کی لالچ میں وہ اپنے امیگریشن رول کو بریک بھی کر دیتے ہیں, اوکے, یا کیش اینڈ ہینڈ پہ کام کرنا پڑتے ہیں. لیکن آپ پارٹ ٹائم کام کر کے فیسیں نہیں بھر سکتے. دس از اے ویری ٹرو, اور دس از ویری سیڈ فیکٹ کہ پیسے, فیسیں, ایوریج یو کے کی جو فیس ہے ایک سال کی 14 سے 15,000 پاؤنڈ ہے, جو کہ پاکستان کی کرنسی کیونکہ اب بہت بڑی بنتی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. سو جابیں جو ملتی ہیں وہ فوڈ ڈیلیوری کی, بائک رائڈر کی جو کہ اس کے ایکویلنٹ پاکستان میں ہے, کوئی ٹیکسی میں جاتے ہیں اگر کون سا لائسنس دیتی ہے, سیکیورٹی کی پاکستانی اسٹوڈنٹ بہت کرتے ہیں. آپ سیکیورٹی کے جاب کو پاکستان میں جسے ہم چوکیداری کہتے ہیں, وہاں اس جاب کے مہینے کے لڑکے 6 سے 7 لاکھ پاؤنڈ بھی 6 سے 7 لاکھ روپے بھی کماتے ہیں, جو کہ 3,000 پاؤنڈ پاکستانی بنتے ہیں. کین یو بلیو دس؟ صرف آپ نے ایس اے کا بیچ لینا ہوتا ہے اور آپ نے یونیفارم پہن کے, بلیک زیادہ تر, یا جو بھی ان کا یونیفارم کمپنی دیتی ہے جسے ہم چوکیداری کہتے ہیں, وہ ایک بہت سبسٹانشیل انکم کماتے ہیں. اور یہاں خاندان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا یو کے پڑھنے کے لیے گیا ہوگا اور وہاں پر وہ کیا کر رہا ہے, چوکیداری کی جاب. ہاں جی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ڈاکٹر صاحب میں اس کو کرٹیسائز نہیں کرتا. یو کے جو برٹش اسٹوڈنٹ بھی ہے, ہم خود تھے جب وہاں پہ پارٹ ٹائم جاب کرنا کلچر کا حصہ ہے. ایون جو مارگریٹ تھیچر کی جو بیٹی تھی when she was prime minister, وہ پب میں گلاس کلیکٹر کا کام کرتی تھی. تو that's part of the culture. یہ تو ہم لوگوں نے اسٹیٹس کو بنایا ہوا ہے کہ یو کے میں ہمارا بچہ برتن نہ دھوئے, ریسٹورینٹ میں کام نہ کرے, جو کہ مجبوری کرنا پڑتا ہے. یہاں کے بہت لینڈ لارڈ کے بچے ہوں شاید وہ نہ کریں, یا کسی بہت بڑی فیملی کے ہوں. ایوری اسٹوڈنٹ پتا ہے کہ پیچھے سے پیسہ آ جائے گا, ایوری اسٹوڈنٹ ہیو ٹو ورک پارٹ ٹائم. اور پارٹ ٹائم میں یہ اور جابیں میکڈونلڈ پہ یا کے ایف سی پہ یا جو کسی بھی فوڈ اس کی سپلائی چین میں یا سیکیورٹی کی یہی ملتی ہیں. ٹھیک ہے, جس پیٹرول پمپس پہ, پیٹرول پمپ پہ. ہاں جی. ٹو بی فیئر, ہم نے خود جب لا پڑھ رہے تھے ہم نے خود یہ جابیں کی ہیں. I used to work for McDonald's, I used to work for petrol pump, because تو کلچر کا حصہ ہے. وہاں 16 سال سے جب اوپر بچہ کراس ہوتا ہے, پھر وہ اپنے سر پہ ہے یا گورنمنٹ کے سر پہ ہے, جو برٹش بچے ادھر ہیں. اس کے بعد ماں باپ نے تو بہت کم سپورٹ کرتے ہیں unless کو بہت ویلتھی ہوں. وہاں کا سسٹم ایسا ہے. سو جو پاکستانی اسٹوڈنٹ جو فورن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جاتے ہیں, پارٹ ٹائم جاب کرنا ان کو, ان کے لیے ایک نئی چیز لگتی ہے. بٹ
یہ وہاں کے کلچر کا حصہ ہے. تو یہاں پر پھر ہم اپنے پاکستانوں کو کیا پاکستانی بچوں کو پھر کیا ہینڈی کیپ دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ان کو پھر خود تو مفلوج نہیں کر رہے کہ ہم ان کو 22 25 30 سال تک ماں باپ پال رہے ہوتے ہیں. میں بالکل that's very true, I agree. یہاں پر دیکھیں بچہ صبح اسکول جاتا ہے اس کے موزے ماں پہنا رہی ہوتی ہے جوتے پہنا رہی ہوتی ہے اس کو اس طرح سے پیمپر کیا جاتا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے. پاکستان میں ایک ضرور کہوں گا اس آپ کے پلیٹ فارم سے ٹوڈے کہ بچے کو انڈیپینڈنٹ ہونا سکھائیں. ایک گھر میں اگر 10 بندے ہیں ایک غریب باپ کما رہا ہے 10 کھا رہے ہیں. یو کے میں کلچر نہیں ہے. وہاں پہ جو ایڈلٹ ہیں سارے اپنی اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہیں جو کہ ایک اچھی چیز ہے. انڈیپینڈنس ہے, پیرنٹس پہ پریشر کم ہے. دیٹس ون تھنگ. دوسری چیز جو بچے یہاں سے جاتے ہیں ان کو انگلش میں ہم کہتے ہیں دے ہیو ٹو گیٹ آف دیئر ہائی ہارس. انہیں تھوڑا اپنی سوچ نیچے رکھیں. وہ سمجھتے ہیں یہاں سے زمین بیچ کے گئے پہلے سال ہم نے 25 30 40 50 لاکھ کما دینا ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. ایسا نہیں ہے, ایسے نہیں ہوگا. یو کے گورنمنٹ کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہ ان بچوں سے پیسے اکٹھا کرتی ہیں اپنا ریونیو بھرتی ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات ود ڈیو رسپیکٹ جو ڈگریاں برٹش یونیورسٹیاں دیتی ہیں سب نہیں, صرف کچھ یونیورسٹیاں اچھی ہیں. وہ ڈگریاں وہ جو وہاں کے بچے پڑھتے بھی نہیں. اوکے, ان یونیورسٹیز میں وہاں کے بچے ایڈمیشن ہی نہیں لیتے. ہاں جو ان کورسز میں ایٹ لیسٹ نہیں لیتے. اوکے, اور یہاں پر جو ہے نا وہ یو کے کی یونیورسٹی کا ڈگری ہوگی تو یہاں ہو جائے گا پتہ نہیں کیا. سم ٹائم ہم اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں ان یونیورسٹیوں کے کورسز کو, یہ جو ڈگریاں ہیں یہ سے ویزے لینے کا بہانہ ہے. اوکے, میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں ان ڈگریاں کی کوئی اس طرح جابیں نہیں ملتی آپ کو یو کے میں. لیکن یہاں تو پاکستان میں مل جاتی ہیں. یہاں مل جاتی ہوں گی. ٹھیک ہے, آج کل جاب یو کے میں ملتی ہیں وہ ہینڈز آن اسکل کے تھرو ملتی ہیں. ٹیکنیکل کام آپ کو ہے اس پہ ملتی ہیں. ان ڈگریوں پہ وہ تو ایک ویزے کی فیس بھرنے کا طریقہ ہے یو کے میں لیگل مائگریشن کا. اوکے, اینڈ آئی ایم شیور علی مجھ سے شاید ایگری بھی کریں اس چیز پہ. کچھ اچھی یونیورسٹیاں ہیں, ساری کیوں نہیں کہوں گا. کورسز یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کورسز کون سے چننے ہیں. میں آپ کو سرور بھائی دس از ویری ہارش ریالٹی. یونیورسٹیاں یہ بھی سننے میں آیا ہے اگر آپ یو کے کی ڈیپ روٹس میں جائیں ایجوکیشن کے, یونیورسٹیاں سم ٹائم پاس بھی نہیں کرتی یا اسٹوڈنٹ پڑھتے بھی نہیں. ان کی ری ٹیک آتی ہیں, پلیجرزم آتی ہیں, پیسے اسائنمنٹیں دے کے پاس کرواتے ہیں. اور جو بچہ میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں جن کی اسائنمنٹ پاس ہوئی یہاں پہ MBBS ڈاکٹر ادھر جا کے اپنے جو ڈاکٹر بننے کا خواب ہے نہیں پورا کر سکتے. میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں. سو مائی میسج از ٹو پاکستانی یوتھ کہ یہ میسج ہے آپ کے پروگرام کے تھرو اگر آپ نے یو کے میں آنا ہے اپنی پلاننگ اچھے کوالیفائڈ کنسلٹنٹ جیسے علی صاحب ہیں یہ اچھی سروسز دے رہے ہیں. آپ کا پروگرام ہے, اچھے لوگوں کو سنیں, اپنے ذہن میں اپنے اس ہائی اور سے نیچے اتر کے ریگولیٹڈ لوگوں کے پاس ریالٹی میں آ جائیں, اس کو سنہرے خواب جو ہے نا ان کو چھوڑ دیں. میں علی حیدر صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گا. علی صاحب جس طرح سے زبیر صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکالرشپ کے لیے جاتے ہیں, اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو وہ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے اچھی یونیورسٹی میں اور عام جس یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ پھر کس طرح سے اس کو ریکگنائز کیسے کرتے ہیں ان یونیورسٹیز؟ دیکھیں بالکل آئی ڈو اگری ود مسٹر زبیر جو ان کی بات ہے اباؤٹ دا کورسز, کیونکہ بہت سارے کورسز ایسے ہیں جو irrelevant ہیں, they are not giving any kind of a future. بٹ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اپنی پروسیس کی بات کرتے ہیں تو وی ڈو ہیو اے سرٹن فارم. ہم ایک فارم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں, کینڈیڈیٹس کو, اینڈ دے ہیو ٹو فل دیٹ فارم. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی لاسٹ کوالیفیکیشن کیا ہے, CGPA پرسنٹیج کیا ہے, ان کا ڈیزائر کورس کیا ہے, اور ان کی ایجوکیشن میں گیپ کتنا ہے. آفٹر گوئنگ ٹو دیٹ فارم میری جو ٹیم ہے اس کو اسسٹ کرتی ہے, اینڈ ود ان 12 to 18 hours ہم اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو یور پروفائل دس کنٹری از گوئنگ ٹو بی بیٹر اور دس کنٹری. اب جیسے اسکالرشپ کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو اسکالرشپ میں آج کل ایک ٹرینڈ بہت چلا ہوا ہے اٹلی میں جانے کا. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں اٹلی جانا چاہتے ہیں, کیونکہ اٹلی ایک سپٹمبر انٹیک دیتا ہے بس. پورے سال میں ایک انٹیک آتا ہے سپٹمبر, جس میں جو ہے ایک پروگرام جو کہلاتا ہے نیڈ بیس. اب اس کو میں اگر تھوڑا سا انفارمل وے میں جاؤں گا, وہ چیریٹی بیس پروگرام ہے. نیڈ بیس پروگرام ایسا ہوتا ہے اٹلی کا کہ اس میں 10,000 کہنا چاہیے کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں کراچی سے, اینڈ کین یو امیجن کہ جسٹ 50 کا ویزا آتا ہے. 10,000 میں سے اونلی 50 کا ویزا آتا ہے ایک سال ویٹ کرنے کے بعد. یہ نیڈ بیس پروگرام ہے اٹلی کا. تو ہم اسٹوڈنٹس کو کلیئرلی کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اٹلی میں آنا چاہ رہے ہیں دس از دا ریشو. ٹھیک ہے, کیونکہ اٹلی کا بجٹ سب سے کم ہے اگر ہم دیکھتے ہیں. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ یو کے میں اسٹڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو زبیر صاحب وڈ اگری کہ 4 یا 3 انٹیکس آتے ہیں اسٹڈی کے یو کے میں. جرمنی میں ہمارے پاس 3 انٹیکس آتے ہیں, ایک مڈ انٹیک آتا ہے. US میں 4 انٹیکس آتے ہیں. یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ 4 ڈفرینٹ انٹیکس آتے ہیں, اور ان کے پاس
انٹیکس میں ڈفرینٹ کورسز ہیں, گڈ یونیورسٹیز ہیں, تو ہم اس کیس کو پہلے پروفائل اسیس کر کے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اف یو آر ولنگ ٹو گو we would suggest this country according to your budget, according to your course, according to your qualification and percentage and CGPA. بٹ اگین اگر اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس یہ کہتے ہیں نہیں بس اس کو باہر بھیج دیں اس کنٹری میں, دین ہم ان کو کلیئر بتا دیتے ہیں کہ بھائی اٹلی میں اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو 10,000 میں سے 50 کا صرف ویزا آئے گا. سو یو آر گوئنگ ٹو بی مور دین اے لکی پرسن اف یو گیٹ دا ویزا. اچھا, اس کے ساتھ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ پیرنٹس کی فائنینشیل اسٹرینتھ کیسی دیکھی جاتی ہے؟ ڈاکومنٹیشن میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو وہ فلفل کرنا بہت میں بالکل بتاتا ہوں آپ کو. یہاں پہ دیکھیں کچھ کنٹریز میں بلاک اکاؤنٹ کی نیڈ ہوتی ہے اور کچھ کنٹریز میں بینک اسٹیٹمنٹ کی نیڈ ہوتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں جرمنی, اٹلی, دے نیڈ بلاک اکاؤنٹ. فار انسٹنس اگر جرمنی میں ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس وقت پاکستان کے 37.5 لاکھ کا بلاک اکاؤنٹ اوپن ہونا چاہیے. 4 ملین ایگزیکٹلی, 4 ملین ایگزیکٹلی. یہ بلاک اکاؤنٹ جرمنی کیوں بیسکلی لیتا ہے؟ تاکہ اس کو بھی آئیڈیا ہو کہ جو بندہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے ہی از اے لیجٹ پرسن, اور اس بلاک اکاؤنٹ سے آپ ہر منتھ کچھ پیسے نکال سکتے ہیں. یو ایس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یو کے کی بات کرتے ہیں, دے ہیو اے بینک اسٹیٹمنٹ, وہ بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنی پڑتی ہے. آپ کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہو. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے شیئر کروں گا کہ شاید آپ کی بھی نالج میں ڈاکٹر صاحب کہ کینیڈا اور آسٹریلیا نے کے پی کے اور پنجاب کو 2 سال سے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. اچھا, کے پی کے اور پنجاب دے آر بلیک لسٹڈ. ایون اگر کسی کا ڈومیسائل شناختی کارڈ یا وہاں کا پاسپورٹ ہوگا تو اس کو وہ بلاک کرتے ہیں, وہ اسٹڈی کے لیے بھی نہیں الاؤ کرتے ہیں. تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں, سندھ میں آ کے اپنا پورا پی آر سی, ڈومیسائل, ایچ اینڈ ایوری تھنگ فرام دا اسکریچ بناتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں. تو انہوں نے اگر 2 سال, اب یہ 3 سال ہو گیا ہے, 2025 اسٹارٹ ہو گیا, لیکن اس کے پاس ڈگریز جو ہوں گی وہ تو وہاں کی یونیورسٹی کی ہوں گی نا. ڈگریز تو وہاں کی ہوں گی, لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ اگر کے پی کے اور پنجاب کا اسٹوڈنٹ اپلائی کر رہا ہے تو وہ اپلائی کر ہی نہیں سکتا. تو وہاں کی ڈگریز کو وہ نہیں کرتے, وہاں کے صرف ریزیڈنس کو کرتے ہیں کنسیڈر. نہیں, بیسکلی وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ڈگری جہاں کی ہے. اگر فار ایگزامپل کے پی کے اور پنجاب کی ہے, سوری یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کم. تو پھر تو وہ کراچی میں آ کے اگر اپنا پی آر سی ڈومیسائل چینج بھی کرائیں گے تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پھر بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے میں اپلائی تو کروں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, آپ نے زبیر صاحب نے, کہ انڈر دا ٹیبل ویز بنا لیتے ہیں وہ بھیجنے کے لیے. تو ہم لوگ اس لیے وہ جو ایجنٹ ٹائپ کے بیچ میں ہیں وہ اپنی دہاڑی تو لگا دیتے ہیں. اب چاہے وہ بچہ جائے نہ جائے, ان کی دہاڑی لگ جاتی ہے. تو یہ کچھ سینیریوز ہوتے ہیں. بینک اسٹیٹمنٹ اور بلاک اکاؤنٹ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دیکھنا کہ آپ کے پاس جو بینک اسٹیٹمنٹ اگر ریکوائرمنٹ ہے تو وہ کم سے کم 1 ایئر تک تو ویلڈ رہنا چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ آپ کا. یعنی کہ پیرنٹس کے سورس آف انکم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سورس آف انکم بیسیکلی ہے کیا اور کتنی ہے, اسٹرینتھ کیا ہے. زبیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اسی طرح سے اگر میں اس کو کارپوریٹ امیگریشن کی طرف لے کے آ جاؤں, اگر کوئی ورک پرمٹ ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو کن ڈاکومنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ایمبیسیز سپورٹ کرتی ہیں یا اس کو کس طرح سے سپورٹ ملنی چاہیے؟ یو کے میں پچھلے 2020 سے آن ورڈ جب بریکسٹ ہونے والا تھا 2023 کے مڈ تک جتنے زیادہ ورک پرمٹ ملے ہیں اور ورک پرمٹ کے نام پہ جو دھوکہ دیا گیا ہے, I'm sure آپ بھی انڈورس کریں گے, خاص کر ہیلتھ کیئر کے ویزے میں اس طرح دیے نہیں گئے, بکے ہیں. اوکے, آپ شاید رائٹ ورڈ جو بوریوں میں ڈال کے دیے گئے, کیونکہ یو کے کو ہیلتھ کیئر کے جو کیئر سینئر کیئر اسسٹنٹ نرسز چاہیے تھی. اور یو کے کی گورنمنٹ کیونکہ بریکسٹ ہوا, ان کو ڈر تھا کہ لیبر کی شارٹیج نہ ہو جائے, یا جو کیئر سینئر کیئر ہوتے ہیں جو بوڑھوں کی کیئر کرتے ہیں یا بچے جو مڈ وائف نرسری جو نرسز ہوتی ہیں اور یہ والی جو, ان کو اتنے ویزے ملے کہ یو کے کی نیٹ مائگریشن ریکارڈ لیول پہ چلی گئی. اچھا, ہونا کیا تھا, یہ پروفیشنل ہونے چاہیے تھے لیکن انہوں نے جھوٹے موٹے یہاں سے بنائے. وہاں کی کمپنیوں کو یو کے نے اتنے, اچھا ورک پرمٹ لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ برٹش کمپنی ہو, اس کے پاس اسپانسر لائسنس ہو, ٹھیک ہے, جس طرح اقامہ سسٹم کہتے ہیں عرب کنٹریز میں. میرے پاس برٹش کمپنی ہے, میرے پاس لائسنس ہے, میں نے 2 4 6 کو دے دیا, انہوں نے 20 سے 25 ہزار پاؤنڈ کے بیچے ہیں. دیے نہیں, بیچے ہیں. یہاں سے انہوں نے انگلش تو چلو انہوں نے کر لی ہوگی, جیسے انہوں نے ٹریننگ کی 4 بینڈ چاہیے ہوتا ہے 9 میں سے IELTS, which is not difficult to be fair. اتنا بڑا میجر وہ اتنا اسکور نہیں ہے, وہ بھی جرنل میں. جی جرنل میں. اس کے بعد انہوں نے ہاسپٹل سے ڈسپینسریوں سے بنا لیے, ٹھیک ہے, وہاں سے 20-25 ہزار کا ورک پرمٹ لے لیا. ایک بندہ, میں, میرے ساتھ وائف, میرے 4 بچے. اچھا, ہیلتھ کیئر کے ویزوں میں ویسے 3,800 پاؤنڈ یا 4,000 پاؤنڈ تک فیس ہوتی ہے, جو کہ پاکستانی 14-15 لاکھ بنتی ہے. ہیلتھ کیئر میں یہ فیس صرف 400 پاؤنڈ تھی, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, which is nothing, مطلب فری میں ہو گیا سمجھو آپ. آلموسٹ, ہاں جی. تو یہاں پہ جو وہاں پہ بھی جو ایجنٹ مافیا بہت بری طرح سے پھیلا ہوا ہے, یو کے اندر بھی. ہم تو سلسٹر ہیں نا, اور ایجنٹ مافیا بھی ہمارے پیرالل کام کرتا ہے, کیونکہ ہمارا نام بھی سم ٹائم خراب کرتے ہیں. تو انہوں نے بے تحاشا ہیلتھ کیئر کے ویزے دیے,
कराची से भी आए, कहीं पंजाब से देखे, मतलब ये दुबई जो एजेंट माफिया वाला जो सिस्टम है ये खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। अच्छा, यूके में ये ऑफेंस है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, इमिग्रेशन के एडवाइस देते हैं, सेक्शन 84 है, वहाँ का ऑफेंस है। पाकिस्तान में तो ये अभी इंडस्ट्री रेगुलेटेड हुई नहीं ना, सो आए वर्क परमिट आप नहीं दे सकते क्योंकि FIA आ जाती है और रिक्रूटमेंट का लाइसेंस देना पड़ता है। स्टडी वीजे पे देयर इज नो रेगुलेशन एज सच। अच्छा, कहने का मतलब इंग्लिश चाहिए, वहाँ की किसी कंपनी का जिसे हम कॉस कहते हैं, COS वर्क परमिट, वो दिया। लोगों ने इतनी जल्दी में 1,000 पाउंड दे के एक दिन में वीजे लिए, उन्हें पता ही बंद हो जाने हैं। और अभी हालात ये हो गए हैं, अभी हर दूसरा वर्क परमिट यूके के लिए इंटरव्यू होता है उसका, और 10 में से 6 या 8 के देते नहीं वीजे, बिकॉज वो इंटरव्यू कर रहे हैं। और 2020 से 2023 तक ऐसी ऐसी दुनिया गई है जो आप हॉस्पिटल में कभी उन्होंने दवाई भी नहीं दी डॉक्टर से, ऐसे भी नर्सें बन के गई हैं, केयर और सीनियर केयर बन के गए हैं। और अभी इन्होंने कहा जी अब्यूज़ हुआ है यहाँ पे, अभी हमने बंद करना है, कहीं को वापस भी भेज रहे हैं, कहीं वहाँ पे पकड़ भी रही हैं, कहीं वहाँ पे कि उनके पास जॉब ही कोई नहीं है। और ऑनेस्टली लोग हमारे पास रोते हुए आते हैं, हमने ज़मीन बेची, सोना बेचा, अच्छी अच्छी जॉबें छोड़ के दुबई से, कुवैत से, कतर से आए हमारे पास जो अरब कंट्री में थे, इस चक्कर में कि वर्क परमिट मिल रहा है, मिले भी हैं वर्क परमिट, उधर ना जॉबें थी ना काम था, और अब उनका कोई स्टेटस मतलब नहीं। ये जो एजेंट माफिया, इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुबैर साहब, मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प मरहले में गुफ्तगू शामिल हो गई है कि दयारे गैर की बातें तो की जाती है, और सुहाने ख्वाब, दयारे गैर का नाम आते ही बड़े सुहाने ख्वाब हमारे कम से कम जो एशियन है इनको आना शुरू हो जाते हैं कि बच्चा अगर यूरोप चला जाएगा। और उन वालिदैन को भी देखा है कि जो इस बेस के ऊपर अपनी बेटियों के रिश्ते दे देते हैं कि जो वहाँ पर पता नहीं कौन सी जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या स्कोप है उसका, क्या फ्यूचर है, लेकिन एक यूके के नाम के ऊपर के यूरोप में लड़का है तो उसकी बेस के ऊपर अपनी ज़िंदगियाँ, बच्चियों की ज़िंदगियाँ जो है ना वो फ़ोन पे निकाह हो जाते हैं। यहाँ से फिर जी वो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो 6-6, 8-8 साल वो बेचारी इस इंतज़ार में बैठी बूढ़ी हो जाती है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कब बनेंगे, कब आएगा, कब लेके जाएगा। तो खुदा रहा इन चीज़ों को भी सोचिए। जहाँ पर एजेंट्स इस तरह के शिकार फैमिलीज़ को करते हैं, उनसे बचना आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि दयारे गैर की जब भी बात सुनाई देती है तो पूरी फैमिली के अंदर सुहाने ख्वाब सजा लिए जाते हैं। बहनों के ख्वाब होते हैं कि हमारा भाई यूरोप जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। इसी तरह से माँ बाप की भी अपनी एक उम्मीदें होती हैं, लेकिन जिस तरह से इल्लीगल लोग यहाँ से अच्छी खासी अपनी दौलत भी, पैसा भी ज़ाया करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाते। जिस तरह से जुबैर रशीद साहब ने शुरू में कहा था कि वहाँ पर इनके लिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ना ये हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ना ये ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, ना किसी जगह पे ये रहाइश इख्तियार कर सकते हैं कि जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किलात हैं तो फिर हमें डॉक्यूमेंट लेके लीगल तरीके से अगर वाकई जाना भी है यूरोप साइड पे या कहीं पे भी, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाया जाए। यकीनन उसमें कोई ना कोई काम आप तरीके से, लीगल तरीके से कर सकते हैं। आगे चलेंगे। जिस तरह से हमने पहले बात करने की कोशिश की थी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, किस तरह से हम अपनी बैंक स्टेटमेंट या किस तरह से अपने बच्चों को जब बाहर भेजते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। मैं अली हैदर साहब आपकी तरफ आऊँगा। जब आइट्स करता है बच्चा, उसके बैंड्स की बात की जाती है, अगर 9 बैंड्स होते हैं उसमें से कुछ क्लियर करने होते हैं, उसकी लिसनिंग पावर कैसी होनी चाहिए, स्किल्स में जो है रीडिंग कैसी होनी चाहिए, राइटिंग कैसी होनी चाहिए। देखिए, इसमें हमारे पास आइट्स में 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। चारों में हमारे पास 9 बैंड्स होते हैं। ओवरऑल 9 में कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल चाहिए होता है, और कुछ केसेस में नॉट लेस। हर कंट्री के लिए एक ही फार्मूला ही होता है या अलग-अलग होता है? ये मास्टर्स और बैचलर्स प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस प्रोग्राम पे हैं। प्लस इसमें ये भी होता है कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज या CGPA कम है तो आइल्स में बैंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, तो उसको ओवरऑल 7.5 बैंड्स की भी नीड होती है, 8 बैंड्स की भी नीड होती है। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि लिसनिंग में क्या कहना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो एटलीस्ट मैं एक चीज़ शेयर करूँगा आपके तवज्जुह से चैनल के कि जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं अपनी लिसनिंग इंप्रूव करें वो, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्ट कैम्ब्रिज या O लेवल स्टूडेंट्स की लिसनिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसका मुख्तलिफ एक्सेंट के लोग वहाँ आपको मिलते हैं, उनकी बात करने का जो स्टाइल होगा उसको लिसनिंग का भी आपके पास जो है ना वो प्रॉपर वो होना चाहिए। एग्जैक्टली, और इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इंग्लिश मूवीज को देखें, इंग्लिश सीजन्स देखें। इंग्लिश मूवीज तो हमारी यूथ बहुत देखती है। देखें, वो देखती होती है लेकिन ज़्यादातर एक्शन देख रही होती है, वो तो थोड़ा सा बहुत सारी ऐसी भी होती है ना, हज़रत तमन्ना मैं कहूँ यहाँ नहीं कह सकता, आवाज़ बंद करके देख। हाँ बिल्कुल नहीं, वो वाली मूवीज़ ना देखें, वो देखें नेटफ्लिक्स से कोई एक्शन मूवी, सस्पेंस मूवी देखें।
ایٹ لیسٹ ان کو لسننگ کا سینس ہونا چاہیے کہ واٹ دے آر ٹاکنگ. کیونکہ جب آئلٹس کی اسپیکنگ ہوتی ہے تو اسپیکنگ کے دوران جو آپ کا ایگزامنر ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی یا تو یو کے سے تعلق رکھتے ہیں وہ یا آسٹریلیا سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کی لائیو اسپیکنگ ہوگی, سو یو مسٹ انڈرسٹینڈ دا پرسن. پلس لسننگ میں یہ ہوتا ہے کہ 30 منٹس کی لسننگ ہوتی ہے جس میں آپ کو 40 کوسچنس MCQs ہوتے ہیں جو آپ کو پک کرنے ہوتے ہیں, اور اگر آؤٹ آف 40 آپ کے 30 آنسرس کریکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے 7 بینڈس آ رہے ہیں. اوکے, سو اٹس مین دیٹ لسننگ اسکلز ہونی چاہیے ہمارے پاس, جس کے لیے انگلش موویز اسپیشلی نیٹ فلکس, ایپل, امیزون, ڈفرنٹ پلیٹ فارمس ہیں OTT, وہاں سے وہ ایک سیزنس کی ایپیسوڈ بھی اگر دیکھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کا ایک سینس آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتا ہے. ریڈنگ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ریڈنگ کی طرف ایسا ہے کہ ریڈنگ کمپریہنشن ہے بیسکلی. ریڈنگ میں آپ کو 60 منٹس دیے جاتے ہیں اور 40 کوسچنس کے آپ کو آنسرس پک کرنے ہیں پیراگراف سے, تو اٹس بیسکلی اے کمپریہنشن. دین ہم آتے ہیں رائٹنگ کی طرف. رائٹنگ میں اکیڈیمک اور جرنل میں تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے. اکیڈیمک میں جو فرسٹ ٹاسک ہوتا ہے وہ یا تو لائن, بار گراف, پائی چارٹ, میپ ہوگا, جس میں 20 منٹس میں ایٹ لیسٹ آپ کو 150 ورڈس ٹائپ کرنے ہیں ایٹ لیسٹ, بٹ وی ریکمینڈ کہ آپ 170 تک لے کے جائیے. اپنی اسپیڈ کو بڑھائیں گے تو اچھا رہے گا. ڈیفینیٹلی آپ کے پر منٹ 40 ورڈس کی ٹائپنگ اسپیڈ ہونی چاہیے. سیکنڈ ٹاسک آپ کا ہوتا ہے 250 ورڈس جو کہ 40 منٹس کے اندر آپ کو لکھنے ہوتے ہیں, جو کہ ایک آرگومنٹیٹیو ٹاپک ہو سکتا ہے, ڈسکرسو, کمپیریٹیو, کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے. تو گرامر از ویری امپورٹنٹ. بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں گرامر کچھ نہیں ہے. اگر آپ آئلٹس, PT, TOEFL, OET, ڈولنگو, لینگویج اسٹڈ, ان تمام ٹیسٹنگ سسٹم میں آتے ہیں, گرامر پلیز ویری امپورٹنٹ. اوکے, اینڈ وین اٹ کمز فار دا اسپیکنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی وہ 11 to 12 منٹس کی ہارڈلی ہوتی ہے, وچ وڈ بی کنڈکٹیڈ لائف. 3 حصوں میں 3 کہنا چاہیے کمپوننٹس اس کے ہوتے ہیں, اور سب سے اس کا ٹف ہوتا ہے کیو کارڈ. کیو کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک کوسچن دے دیا جائے گا, ریلیٹڈ ٹو دیٹ کوسچن 4 کوسچنس ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ. 60 سیکنڈس میں اسٹوڈنٹس کو بلٹ پوائنٹس بنانے ہیں, اینڈ دین دا کینڈیڈیٹ ہیز ٹو اسپیک 2 منٹس آن دیٹ ٹاپک. تو اس لیے آپ کی اسپیکنگ کی فلوئنسی, ناٹ اونلی فلوئنسی, ایکوریسی, آپ کی گرامر, اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک یو نیڈ ٹو اسپیک. تو ود دا ہیلپ آف دیٹ ہم جب اپنے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کراتے ہیں, الحمدللہ ہمارا سکسیس ریشیو بہت اچھا ہے الحمدللہ, بیکاز آر اسٹوڈنٹس آر گیٹنگ 8.5 آلسو. We have been in Karachi for more than 10 years providing the services of consultancy and you can say IELTS PT. Last ابھی میرے 2 اسٹوڈنٹس الحمدللہ 8.5 لے کے آئے ہیں, one from Pakistan, Karachi, and one from UAE, کیونکہ ہم گلوبل بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ان چاروں ماڈیولس کی طرف آنے سے پہلے ہمارا ایک پروسیس یہ ہے کہ وی ڈو اسسمنٹ آف دا اسٹوڈنٹ. پہلے ہم اسٹوڈنٹس کو یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ وہ ڈائریکٹ آئلٹس کے لیے کیپیبل ہے یا نہیں, کیونکہ آئلٹس کوئی کورس نہیں ہے, یہ ایک ٹیسٹ ہے, انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم. صحیح. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئلٹس ایک لینگویج کورس ہے. نو, اٹس اے ٹیسٹنگ بیسکلی. تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ کیپیبل ہے دین وی ٹیک ہم اور ہر آن بورڈ. ادروائز ہم انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یا تو آپ پری آئلٹس کا کورس کریں یا آپ کہیں اور چلے جائیں, کیونکہ وی بلیو ان کوالٹی. اور ایک چیز بہت میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک وی آر دا پوائنٹرز آف دیٹ کہ ہم ایک بیچ میں 3 اسٹوڈنٹ سے زیادہ رکھتے ہی نہیں. اچھا, ایک بیچ میں ہمارے پاس جسٹ 3 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. لائک 3 to 5 کا بیچ ہے تو 3 اسٹوڈنٹس ہوں گے, اور اسپیکنگ وی آر پرووائڈنگ 1-on-1. اینڈ دیٹ از وائی الحمدللہ میری پوری ٹیم, رضوان پریزیڈنٹ, میری وائف, خود ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹس فیئر بلال, ہمارے آپ ایکسرسائز اور پریکٹس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہو. ٹوٹل فوکس ہمارا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی یو کین سے ڈیولپمنٹ آن گروتھ پہ, کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ود 20 سیشنس اسٹوڈنٹس اپنے ڈیزائر بینڈس لے کے آ رہے ہیں, اور الحمدللہ دے آر ٹیکنگ اٹ. دیٹس گریٹ. زبیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ ایک مرحلہ حل ہو گیا, اسٹوڈنٹ نے یہاں پر آئلٹس کلیئر کر لیا, اپنی ساری ریکوائرمنٹ پوری کر لی, ڈاکومنٹیشن پوری ہو گئی, ویزا پروسیس ہو گیا, ویزا فائنلائز ہو گیا, ٹکٹ لگ گیا, فیملی کی خواب سہانے اسٹارٹ ہو گئے, ٹکٹ لے کے ایئرپورٹ پہنچ گیا, فلائٹ سے UK لینڈ کر گیا. اب اس کو وہاں کون کون سی ایسی پرابلمز ہیں جو فیس کرنی پڑیں گی, جو گھر کے گرم بستر سے اٹھا تھا, واش روم جاتا تھا, گیزر آن کیا, اور ساری وہ سہولتیں, گھر سے باہر نکلتا تھا, گاڑی میں بیٹھ کے اسکول, کالج, یونیورسٹی تک وہ جا رہا تھا. وہاں جب وہ پہنچتا ہے دیار غیر میں, جس کا نام ہی غیر ہے, وہاں اس کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں؟ رائٹ, سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹ پہنچتا ہے ان کو چاہیے کہ اسٹریٹ اوے یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کریں. بہت سارے اسٹوڈنٹ اسپیشلی UK میں جو میں نے دیکھے ہیں, مہینے تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی بہانہ لگا لیں گے, یونیورسٹی ایکسیپٹ کر لے گی. یو وڈ ناٹ بلیو ڈاکٹر صاحب, ایک دن بھی لیٹ کر جائیں وہ کہتے ہیں واپس چلے جائیں. آئی سین سو مینی کیسز. اور جو 15-20 ہزار پاؤنڈ فیس دی ہے, بینک اسٹیٹمنٹ, ٹکٹ خرچہ, یونیورسٹی 1 پاؤنڈ بھی واپس کرے گی واپس, لیکن وہ پھر ایک لمبا پروسیس ہے, یا اس میں ریبیٹ یا کٹوتی بہت زیادہ ہوتی ہے. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہیز ٹو بی ویری ڈسپلن. میں علی صاحب کی توسط سے پیغام بھی دوں گا اسٹوڈنٹ کو بتائیں, یو ہیو ٹو بی ویری ویل ڈسپلن اسٹوڈنٹ ان UK, کیونکہ پاکستان کے وہ ہلے ہوتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم
آپ یو کے میں جب ایجوکیشن اسٹوڈنٹ ویزے پہ جاتے ہیں، صرف اسٹوڈنٹ ویزے کے اسٹڈی کے آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری نہیں کرنی، امیگریشن کے بھی کر رہے ہیں. ایک ذرا سی غلط اسٹیپ آپ اٹھا لیں، پورا ویزا ختم، اسٹڈی ختم. یونیورسٹی کے پاس وہاں اتنی پاور ہے کیونکہ وہاں پہ SMS اسپانسر مینجمنٹ سسٹم ہے. اگر آپ یونیورسٹی میں آپ کی 90% سے کم اٹینڈنس ہو، کورس میں آپ کے ماڈیول میں کم مارکس آئیں، اٹینڈنس 80% سے کم ہو، اگر آپ چیٹنگ کرتے ہیں جس طرح آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا پیسے دے کے اسائنمنٹیں بناتے ہیں، ان کے پاس اتنے جدید سافٹ ویئر ہیں. میں نے ڈاکٹروں کو اس غلطی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ ان کو سیدھا سیدھا کہتے ہیں یو کے میں چیٹ کرنا ایگزام میں یا کسی کی کاپی کر کے اسائنمنٹ بنانا اتنا بڑا آفینس سمجھا جاتا ہے. بھی اور چیٹ GPT سے سپورٹ لینا بھی. بالکل، وہ کہتے ہیں آپ کی ریسرچ اسائنمنٹ آپ کو کرنا ہے. اس پہ میں نے اسٹوڈنٹ کا پورا کریئر تباہ ہوتے ہوئے دیکھا. تو ہم یہی میسج دیں گے علی صاحب کے ریفرنس سے بھی کہ ان کو ایک ویل ڈسپلن اسٹوڈنٹ بنانے کی طرف لائیں اور امیگریشن لاس کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں. چیلنج نمبر 1 دے ناٹ ویری ڈسپلن. چیلنج نمبر 2 آتے ساتھ ہی جابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یونیورسٹی کے پیچھے بھاگتے ہی نہیں ہیں. ہونا یہ چاہیے وہ یونیورسٹی کے پیچھے پہلے جائیں جنہوں نے ان کو ویزا دیا. جاب کے چکر میں کہیں تو میں نے اسٹوڈنٹ ایسے دیکھے ہیں، سب سے بڑا چیلنج ہے ہم نے اس شہر میں جانا جہاں ہمارے رنگ کے لوگ بستے ہیں. اگر کوئی بینگر یونیورسٹی ویلز میں جا رہا ہے، کہتے ہیں یہاں پہ دیسی نہیں ہے، ہم نے رہنا نہیں اس ایریا میں. اس چکر میں یونیورسٹی چھوڑ دیتے ہیں، ہم رہنا برمنگھم میں رہنا ہے یا ایسے ایریا میں رہنا جہاں پہ لوگ لیگل ہی رہیں گے. ہاں جی، جب یونیورسٹی ادھر دور ہے، بینگر اور ویلز اور برمنگھم انگلینڈ کا فاصلہ 2-2.5 گھنٹے کا ہے، تو اس چکر میں یہ بھی بہت چیلنج آتا ہے. آپ وہ یونیورسٹی چنیں جہاں پر آپ کو یونیورسٹی کی کورس فیس نہ دیکھیں، آپ جو لیونگ ہے وہ دیکھیں کہاں سستی ملتی ہے. بہت سارے گوروں کے ایریا میں لیونگ مہنگی ہے، ٹھیک ہے، کھانا اپنا نہیں ملتا، سم ٹائم مسجدوں کا بھی پرابلم رہتا ہے. اکثر میں نے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں. تو اس یونیورسٹی اس شہر کا انتخاب کریں جہاں پہ آپ کو لیونگ اچھی ملے، جہاں اپنے لوگ زیادہ ہوں. نئے بندے کے لیے یو کے جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی مڈل اوشین کسی کو کر دیتا، انلیس وہاں پہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو. تو ویل ڈسپلن اسٹوڈنٹ، رہائش کا پرابلم اکثر ہوتا ہے، دیکھنے میں آیا ہے. ایسے شہر میں جائیں جہاں اپنے لوگ زیادہ ہوں، کیوں اپنے لوگ اپنے لوگوں کو جاب دینے میں تھوڑی پہل کرتے ہیں. گورے کو کیوں یہاں سے جاتے ہیں، لینگویج کا بڑا پرابلم رہتا ہے انہیں. یہ لینگویج بیریئر جو ہے نا یہ بہت زیادہ آڑے آتا ہے، بہت بڑا پرابلم ہے. گورے اکثر جابیں نہیں دیتے بیکاز دے ڈونٹ نو کہ ان کو سمجھ آئے گی نہیں، ایکسنٹ از ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، یہ 4-5 بہت چیلنجز ہیں. سب سے مین بڑا چیلنج یہ ہے جو میں نے دیکھا جاب، کیونکہ جابس ایک دم سے نہیں ملتی انلیس آپ کا کوئی بھائی رشتہ دار ہو، پہلے آپ کو جو ہے نا وہاں پر ویلکم کرنے والا ہو. جی. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، شروع میں آپ کو 5-6 مہینے مفت میں رہنے کے لیے مل جائیں، یہاں کی 1 سال کی فیس پر ہی پے ہوئی ہو، دین آپ کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے. اوکے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑا چیلنج ہے، میں چیخ کے ہمیشہ پروگرام میں کہتا ہوں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں پارٹ ٹائم جاب کر کے فیسیں بھریں گے تو آپ بہت غلط سوچتے ہیں. نہ آپ سے پڑھائی ہوتی ہے نہ آپ سے فیسیں ہوتی ہیں. یہاں پہ بچے کو ماں گھر کا کھانا دیتی ہے، گھر کے وہ آتے تو وہی اس کی ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے نا، گرم پانی ملنا ہے، ہر چیز آپ کو جو ہے نا وہ ٹیبل پہ کھانا ملنا ہے، آپ کو جو ہے نا کپڑے دھلے ہوئے فریش آپ کو پریس ہوئے ہوئے ملیں گے. تو وہاں پر تو یہ ساری وہاں پہ خود کرنا پڑتا ہے. زبیر رشید صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. میرا پروگرام اپنے آخری لمحات کی طرف. علی حیدر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، قیمتی وقت نکال کے آپ دونوں تشریف لائے اور آپ نے بہت گائیڈ لائن دی. ناظرین، آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، جس طرح سے آپ نے پورے پروگرام میں دیکھا کہ دیار غیر کے سہانے خواب کس طرح سے ہم سجا لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑی سروائیول کی جنگ ہوتی ہے. جب ہم اپنے ملک پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، پردیس جس کو کہا جاتا ہے، بے شک آپ کو جتنی بھی سہولتیں مل جائیں، جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہوں، لیکن وہ جو گھر کی ایک دال اور روٹی کو آپ ترستے ہیں نا، یہ بہت بڑا سروائیول ہے. بہت سارے ایسے میرے بھائی دیار غیر میں بستے ہیں جو کہ دیکھنے میں لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں پیچھے ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، باپ کو ہاسپٹل لے کے نہیں جا سکے، وہ ملازمین لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر ایک چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سروائیول ہے. مجھے بڑی امید ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھی آپ اپنے پلان کے اندر ضرور رکھیں گے. مجھے بہت امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.